السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے اور اس کا اشارہ سی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سلائیڈ ماشاءاللہ آپ کے لیے جانی پہچانی ہے کہ 5 صفحات آپ نے کل لیول 2 کے اندر پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا کورس ہاف ہو چکا ہے، سیکنڈ ہاف آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ 11واں آج آپ کا یہ لیسن ہو جائے گا۔ تو صفحہ نمبر 3 کے اشارات کو دہرا لیجئے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، یہی 2 مثالیں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی نا، آگ کی مثال، بارش کی مثال، اور قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کی دعوت، اور آنے والے لیسن میں ہم پڑھیں گے قرآن کا چیلنج۔ تو چلیے جی، قرآن کی دعوت۔ پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ ایسے ہی ہے متقین جو ہدایت حاصل کرنے والے تھے، کافرین اور منافقین جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی جو تفصیلی رویہ ہے اور ان کا جو ان کے بارے میں اللہ نے 2 مثالیں، آگ اور بارش کی مثال کے ذریعے بھی ان کو بات سمجھایا۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید کی دعوت کو ہم سب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ تو جانتے ہیں جی، قرآن کی دعوت آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، تو پھر دعوت کے الفاظ بھی سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ ایمان میں اگر زیادتی چاہتے ہو تو کائنات کے اندر غور و فکر کرو، شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پڑھ چکے ہیں نا آپ، یا ایھا لیول 1 میں آپ نے پڑھا تھا، جہاں پر آپ نے سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون وغیرہ پڑھی تھی، وہاں پر کہ یا ایھا، یا ایھا، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے اے، یہ کلمہ تخاطب ہے، مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اے الناس، لوگو، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کس رب کی؟ الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ بات ابھی بھی تقوی کی چل رہی ہے، پہلے متقین کا ذکر آیا نا، متقین کی صفات بھی بیان کی گئیں۔ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اسی لیے دیکھیے الفاظ ہیں، یا ایھا الناس۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض غیر مسلمین یا پھر منافقین قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی قرآن کے شروع میں تو لکھا ہوا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا قرآن مجید باقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو پھر ایسی آیات ان کو بتایا کیجئے کہ دیکھیے قرآن میں اللہ ہی تو یہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس۔ چلو اگر تم ان آیات کو نہیں لے رہے ھدی للمتقین، تو پھر یہ بھی یا ایھا الناس کہہ کر دعوت ہے، اس دعوت کو لے لو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، الناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ کتاب کوئی صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانیت کی کتاب ہے، جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، اس کی پیدائش کا مقصد بتلاتی ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن کی اگر آپ کہیں نا بس ایک لائن میں بتا دیں یا ایک جملے میں بتا دیں قرآن کی دعوت کیا ہے، تو قرآن کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے۔
تمام انبیاء اور رسول آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کی بعثت کا ایک مقصد تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا۔ اللہ اکبر۔ آج مطلب دل میں یہ بات نہ آئے کہ جی آپ اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت پہ زور دیتے ہیں، بندوں کے حقوق پر زور کیوں نہیں؟ دیکھے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا یہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید نے ہی تو بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلایا والد کے کیا حقوق ہیں، والدہ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، خاوند کے بیوی پر، بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ ہمیں قرآن مجید نے ہی تو بتلایا کہ ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھنا ہے، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، دیگر رشتہ داروں کے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم جن ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ بعض اوقات دین اسلام پر تنقید کرنے لگتے ہیں، اصل میں انسانیت کے رائٹس کیا ہیں وہ ہمیں قرآن مجید نے ہی تو بتلایا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یا ایھا الناس، ان پر بڑا غور کیا کریں، بڑی ایک جامع دعوت اس کے بعد ہوتی ہے جب بھی قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ اے لوگو کیا کرو؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، کیونکہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یعنی کہ محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح ایک اللہ کی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اصل میں ہمارا وجود ہی اس اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی اللہ کا انکار کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات سب کچھ خود بخود سے ہو گیا، ہم بھی خود بخود سے پیدا ہو گئے، خود بخود سے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات آپ کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ایسی ظاہری چیز نہیں، نہ ہی اس کے جسم کے اندر میڈیکلی طور پر بالکل فٹ تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کیسے واقع ہوگی؟ کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا، کیونکہ موت دینے والی ہماری یا بچانے والی ہماری میڈیکل سائنس نہیں، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارا ہونا ہی اس اللہ کی دلیل ہے۔ وہ جس طرح ایک عربی کے شاعر نے کہا تھا نا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ، ہر چیز کے اندر یہ نشانی ہے جو کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی چیز کو ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے، الگ الگ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو، مطلب جو صلاحیت اللہ نے دماغ رکھی ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن انسان یاد رکھیے گا کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے جی آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ بعض جانوروں کی جو یا پرندوں کی جو افزائش ہے وہ مشینوں کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ بھی اصل میں ایک مادے سے ہو رہی ہے۔ اس بغیر مادے کے کسی چیز کو بنانا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر آیت کے آخر میں عبادت کا نتیجہ بتا دیا، نتیجہ یہ بتا دیا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گمراہی سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، جنت کے ساتھ سلامتی میں داخل ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، ادھر یہ نہیں کہا گیا کہ جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، حتیٰ کہ اگر کوئی مستحق نہیں بھی ہے اسے بھی کھانا کھلاؤ۔ اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے اپنی پہچان کروائی جی کس اللہ کی عبادت کرو؟ الذی، جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء،
اور آسمان کو چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور اس اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے، پھر اس اللہ نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ تم بناؤ اللہ کے اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے اللہ کے شریک مت بناؤ۔ اس زمین کو دیکھ لیجئے، اس پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھ لیجئے، دیکھیں اگر زمین ساری کی ساری ایسے نوکیلا پتھروں والی ہوتی تو کیا زمین پر زندگی کا وجود تھا؟ اللہ اکبر۔ آسمان کے اندر ایک طے کا ہونا اور پھر اس سے فائدہ مند شعاؤں کا نیچے آنا، آپ کی سائنس کی آپ کو یہ سب کچھ بتاتی ہے، تو کیا وہ سائنس یہ نہیں بتاتی؟ اور آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جب کائنات کی حقیقت کو جانا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا اس کائنات کے اندر، نظام فلکیات کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں بغیر کسی سہارے کے، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، اگر وہ ذرا سا بھی ٹکرائیں تو ہماری زمین پر بھی شاید زندگی کا وجود ممکن نہ ہو۔ وہ گلیکسیاں، پھر سورجوں کا پایا جانا، مختلف طرح کے، یہ زمین کا سورج ہے، دیگر گلیکسیوں کے اس سے بڑے سورج، اس تمام نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ خالق اور رازق کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں اللہ کی پہچان کرواتا ہے، جتنی اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ پانی برسانے کے نظام کو دیکھیے، آپ کی زمین سے پانی بادلوں میں جاتا ہے، بارش بن کر برستا ہے، اگر سارا پانی زمین پر رک جائے تو شاید پھر بھی زمین پر زندگی کا وجود نہ ہو، سارا پانی برس جائے تو پھر بھی دیکھ لیجئے جن علاقوں میں سیلاب آ جاتے ہیں، زندگی ممکن نہیں۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق ہر چیز ایک مقرر میعاد کے اندر ہے۔ پھلوں کو دیکھ لیجئے، کیا اس سے بہتر کسی شکل کے اندر، شیپ کے اندر یہ پھل ہو سکتے تھے؟ جب بھی ہم ایسی آیتیں پڑھیں تو ہمارا دل اللہ کی محبت اور اس کے شکر سے بھر جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمارا اتنا خیال رکھا، سب کچھ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے مسخر کر دیا، یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ بارش، یہ پھل، یہ زمین، زمین کے خزانے، زمین کا پانی، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس ایک اللہ کی عبادت کو بجا لانا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے آیت 21 22 کو مکمل کیا۔ تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا جتنا عبادت سے دوری ہوگی دل میں اللہ کا ڈر اتنا کم ہو جائے گا، جتنا عبادت زیادہ ہوگی اتنا دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہوگا۔ تو بڑی آسان سی علامت ہمیں پتہ چل گئی کہ جاننا چاہتے ہیں دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، عبادت، اپنی عبادات کو دیکھ لیجئے، فرائض کو دیکھ لیجئے، نوافل کو دیکھ لیجئے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر، شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دعا کیا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کی شرک سے اللہ میری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا باقاعدہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور میرے علم کے اندر یہ بات ہو، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ جو میں نہیں جانتا اور میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان کے اندر اضافہ ہو، زیادتی ہو۔ اسماء کو دیکھ لیجئے، ایک اسم آیا سما، یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے سماوات، سما سماوات۔ پھر ایک اسم آیا ثمرات، یہ ہے ہی جمع اور اس کی واحد ہے ثمرتن، ثمرتن اور اس کی جمع ثمرات۔ ندن
شریک، اور اس کی جمع ہے انداد، ندن انداد۔ افعال کو دیکھ لیجئے، خلقا اعبدو، اعبدو عبادت کرو، تو چیپٹر کیا ہے؟ عبدا یعبدو، خلقا یخلقو، عبد یعبدو، خلق یخلقو، دونوں کا ایک ہی سٹائل ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیش والا سٹائل ہے نصرا ینصرو، نصرا ینصرو، عبد یعبدو، خلق یخلقو۔ اگلا چیپٹر آیا الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل، جعل یجعل، جعل یجعل، فتح یفتح، رزق یرزقو، بتائیے جلدی سے چیٹ میں کون سا سٹائل ہے؟ رزق یرزقو، پیش والا سٹائل یرزقو، نصر ینصر، فعل ماضی میں زیر آ گئی، علم یعلم، سمع یسمع۔ چلیے جی، اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف۔ گرامر کے اندر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ضل، کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ضل یضل۔ قرآن مجید میں کل 112 مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا ظن، آپ کو بتایا گیا تھا ضا نون نون، تو دونوں نونوں کو آپس میں ملا کر ظن، اسی طرح اصل میں ہے ضلل، ضلل، دونوں لاموں کو آپس میں ملا کر ضل یضل، ضل یضل۔ اچھا، اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا ظن یظن کا سٹائل تھا نصر ینصر، تو ضل یضل کا کیا وزن ہوگا؟ جلدی سے بتائیے، ضل یضل کیا وزن ہوگا؟ ضرب یضرب، زیر والا سٹائل، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع میں جا کر ہم دیکھتے ہیں وہی ہوگا جس طرح ہم نے ظن میں کیا تھا۔ شروع کے الفاظ میں دونوں جو سیم لیٹرز ہیں ان کو ملایا تھا، اور پھر آگے چل کر ان کو کھول لیا تھا۔ کیسے؟ ضل وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا آپ گمراہ ہوئے، ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللتم آپ سب گمراہ ہوئے، ضللنا ہم سب گمراہ ہوئے، ضلت وہ عورت گمراہ ہوئی۔ دوبارہ سے، ضل ضلو، ضللتا ضللتو، ضللتم ضللنا، ضلت۔ فعل مضارع کیا آئے گا؟ یضل، زیر کے ساتھ ضل یضل، ضرب یضرب کے وزن پر ہے، یضل یضلون۔ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کیجئے، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، یضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، تضل آپ گمراہ ہوتے ہیں، اضل میں گمراہ ہوتا ہوں، تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں، نضل ہم سب گمراہ ہوتے ہیں، تضل وہ عورت گمراہ ہوتی ہے۔ دوبارہ، یضل یضلون، تضل اضل، تضلون نضل، تضل۔ دوبارہ، یضل یضلون، تضل اضل، تضلون نضل، تضل۔ فعل امر دیکھیں کیا ہو جائے گا؟ وہی جس طرح ہم نے ظن یا ظن میں کیا ہوا تھا، ظن التقاء الساکنین، ڈبل ساکن عربی زبان میں نہیں رہتا، تو اس وجہ سے آخر میں ہم نے پیش کو زبر سے بدلا، تو کیا ہو گیا؟ ضل، شروع سے یا تا کو گرایا کیونکہ وہ مضارع کا تھا، تو فعل امر کیا ہو گیا؟ ضل۔ کس طرح؟ ضل گمراہ ہو جاؤ، ضلو تم سب گمراہ ہو جاؤ، لا تضل مت گمراہ ہو، لا تضلو تم سب مت گمراہ ہو جاؤ۔ دوبارہ، ضل ضلو، لا تضل لا تضلو، دوبارہ، ضل ضلو، لا تضل لا تضلو۔ اسم فاعل کیا آ جائے گا؟ ضال، گمراہ ہونے والا، ضال، اسم مفعول اس سے نہیں آتا۔ اور مصدر کیا ہے؟ ضلال، ضال ضلال۔ تو قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
یہ مکمل ٹیبل ہے، اس کو سامنے رکھ کر پریکٹس کیا کریں، اس چیپٹر کی بھی اور اس کے وزن پر دوسرا چیپٹر جو آپ پڑھتے ہیں وہ چیپٹر ہے خرہ۔ خرہ کا مطلب ہے گرا، وہ گرا، گرنا۔ خرہ یخرو، خرہ یخرو، ضل یضل، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ضل یضل کا مصدر آیا تھا ضلالۃ، گمراہی، ضلالہ، اور اس کا مصدر کیا آئے گا؟ خرٌ، گرنا، خرٌ۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ نے چیپٹر سیکھا ضل یضل اور خرہ یخر۔ تو آنے والے لیسن میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دیکھیں گے کہ قرآنی اسباق کے اندر ہم اللہ کی توفیق سے سیکھیں گے جی قرآن کا چیلنج۔ قرآن کی اگر دعوت کو نہیں مان رہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، قرآن کی دعوت کو نہیں مان رہے تو پھر قرآن کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لو، قرآن کے چیلنج کو مان لو۔ تو وہ کیا چیلنج ہے وہ آنے والے سبق میں ہم سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ گرامر کے اندر کچھ نئے افعال انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔